نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. القادر قدرت والا. ومن اسمائه الحسنى عز وجل القادر والقدير والمقتدر، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے اچھے اچھے ناموں میں سے القادر، القدیر اور المقتدر ہے، عزت و جلال والا رب. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللہ تعالی کا فرمان ہے، کل کہہ دیجئے هو القادر، وہ قادر ہے، اللہ اس بات پر، ان یبعث علیکم کہ بھیجے تم پر، عذاباً کوئی عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعاً یا ملا دے تمہیں گروہوں کی شکل میں، ویذیق بعضکم بأس بعض اور چکھائے تم میں سے بعض کو زور بعض کا. انظر دیکھو، کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات. اوپر کا عذاب کیا ہوتا ہے؟ ہیوی رینز، پتھروں کی بارش، مینڈکوں کا برسنا، خون کا برسنا، جو قوم فرعون پہ عذاب آئے تھے. جی، حکمرانوں کے ظلم اور زیادتیاں، ایئر سٹرائکس، اوپر سے گولے برسنا، آسمانی بجلیوں کا گرنا. جی، من تحت ارجلکم، ارتھ کویکس، لاوا کا پھٹ پڑنا، زمین کے وحشی جانور ہیں یا نقصان دہ چیزیں، ان کا حملہ آور ہونا، زمین کا دھس جانا، کارپیٹنگ جو کر دیتے ہیں وہ، جی، آپ کے ماتحتوں یا اولاد کا نافرمان ہونا. اس کے علاوہ عذاب کی کیا قسم ہے؟ فرقہ واریت. سبحان اللہ، یہ کبھی ہم نے سوچا کہ گروہوں میں بٹنا، نفرتوں کا ہونا، گروپ بندیاں کرنا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے. یعنی باہم محبتوں کا نہ ہونا، ٹیم ورک کا نہ ہونا، گھروں کے اندر ہو، خاندانوں میں ہو، اداروں میں ہو، ملکوں میں ہو، کہیں بھی ہو، لوگوں کا بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف کاروائیاں شروع کر دینا. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، طاقتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں سے انسانوں پر کوئی بھی عذاب بھیجنے پر پوری طرح قادر ہے، پورا کنٹرول رکھتا ہے. اور ہم آیات کو پھیر پھیر کے لاتے ہیں، ایک ہی بات کو کئی طریقے سے سمجھاتے ہیں شاید کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن لوگ یہ بات سمجھنا نہیں چاہتے کہ یہ عذاب کی قسمیں. اللہ اس کو عذاب کہتا ہے. خصوصاً کوئی بھی ایسی آفت، مصیبت، عذاب ہوتی ہے جو انسان کو اللہ سے بدگمان کر دے، اللہ سے دور کر دے، مزید سرکش بنا دے، نافرمان بنا دے. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان توبہ استغفار کرتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ آپ تو رحم کرنے والے، میں ہی ظالم ہوں. تو وہ چیز انسان کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے اور اس آزمائش سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی بھی تکلیف کے وقت انسان اور زیادہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو وہ عذاب ہی ہے. بالکل لوگوں کو بلیم کرنا یا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کرنا. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین. بس قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. یہ جو لا ہے نا، یہ لا ہی قسمیہ ہے، ٹھیک ہے، قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا قسم. بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم البتہ قادر ہیں. کس بات پر؟ الا ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم بدل کر ان سے بہتر لے آئیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم پیچھے رہنے والے نہیں، یعنی ہم سے کوئی آگے نہیں نکل سکتا. سابق اور مسبوق، سابق وہ ہوتا ہے جو ریس میں، دوڑ میں آگے نکل جائے، اور مسبوق وہ ہوتا ہے جو پیچھے رہ جائے، پیچھے چھوڑے جانے والا. وقال اللہ تعالی تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. قادر کے مقابلے میں قدیر مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر. بہت قادر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان المتقین فی جنات ونہر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق، سچائی کی جگہ پر. عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار والا ہے، پوری قدرت والا. یہ قدیر سے بھی آگے کا درجہ ہے جس میں قدرت کے علاوہ اقتدار کی بات بھی ہے. یہ جو بات کی گئی ہے کہ فی مقعد صدق، سچی بلندی اور عزت کے مقام پر ہوں گے، یہ کس کو ملے گی؟ جو دنیا میں سچے ہوں، سچائی پر ہوں، چیزوں کو ویسے ہی دکھانا جیسے وہ ہوں، ویسے ہی پیش کرنا کسی حقیقت کو جیسی وہ ہو، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہ ہو، اسے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے، اسے اس کے اصل سے گھٹایا بھی نہ جائے. یعنی اپنی طرف سے انسان پوری کوشش کرے. پھر یہ ہے کہ انسان کی ہر کوشش ناقص ہی ہوتی ہے، کوشش کے باوجود بھی اسے کمی بیشی ہو جاتی. بیلنس قائم رکھنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. جو مقعد صدقین ہے نا، اس پہ میں بہت غور کرتی ہوں. کبھی تو مجھے یہ بہت ہی خوبصورت مقام لگتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھنے والے کیسے کیسے لوگ ہوں گے، مطلب کیسے ان کی کوالٹیز ہوں گی. انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صدیق ہوں گے. تو وہاں پر پہنچنا، اس کے لیے پھر اپنے نفس کے اوپر بڑا کنٹرول اور بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ابھی بھی کہا گیا نا متقین ہوں گے وہ. ایک دعا ہے، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم واکرمنی بالتقوی. تو یہ اکرام جو ہے وہ تقوی والوں کو ملے گا. وجملنی بالعافیہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے. تو جتنا تقوی ہوگا اتنا اکرام ہوگا. اور اکرام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کا اکرام کریں گے تقوی کی وجہ سے وہ کوئی آپ کو جانتے ہوں. آپ ان لوگوں میں جائیں گے نا، اگر تقوی آپ کے اندر ہے اللہ ان کے دلوں میں پیدا کر دے گا. بالکل، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والے وہ ہیں جو تقوی والے. جو چیز اللہ کے ہاں انسان کو عزت دیتی ہے، پھر وہ عزت اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. امام ابن تیمیہ جب اس آیت پر پہنچے تھے 81ویں بار، یعنی 81 ٹائم، تو اس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان المتقین فی جنات ونہر. دنیا میں اگر آپ کو کبھی کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہو جو چیزوں پر، انتظام پر، ہر چیز پر پورا کنٹرول رکھتا ہو، تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ روب ہوتا ہے اور سیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے. کبھی کسی ڈگنیٹری کے ساتھ ٹریولنگ کا اتفاق ہوا ہے؟ کتنی سیکیورٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اور کس قسم کی سٹنگز ہوتی ہیں، کس قسم کی جگہ ہوتی ہیں جہاں وہ ٹھہرتے ہیں. تو اس سارے ایٹماسفیئر میں انسان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ ریلیکس ہوتا ہے انسان، بے فکر ہوتا ہے، یہاں کچھ نہیں ہونے والا، ہر چیز انڈر کنٹرول ہے، یہاں کوئی خوف خطرہ نہیں. تو مقتدر کے پاس جب انسان ہوگا اس کی مجلس میں، اب دنیا میں تو کیا ہے، اگر کہیں بھی ذرا بڑی گیدرنگ ہو جائے یا کہیں بھی لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑے تو ایک فکر ہوتی، اور خصوصاً ہمارے ملک میں کہ کہیں کوئی بلاسٹ نہ ہو جائے، کہیں کوئی اچانک حملہ نہ ہو جائے، کچھ بھی. لیکن وہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا اقتدار والا ہے، ایسا ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے کہ جس کی مجلس سچائی والی مجلس ہوگی اور جس کے پاس بیٹھ کر کسی شخص کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی. یہاں دنیا میں سب کچھ بھی ہوتے ہوئے انسان کو ایک لا یعنی سا ان نون سا ایک خوف رہتا ہے اور فکر رہتی ہے. جب مجھے فکر کیا رہتی ہے، نماز کو کتنا وقت رہ گیا ہے، لیٹ تو نہیں ہو رہے، اور فلاں کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یعنی یہ جو چیزیں انسان کے ذہن پہ حاوی رہتی ہیں، یہی چین نہیں لینے دی. کام ہو بھی چکا ہوتا ہے تو پھر بھی انسان بار بار پلٹ کے دیکھتا کہ ہاں پورا ہو گیا.
یعنی دنیا میں خوشی کے بعد ایک انسان کے اندر انکمفرٹیبل فیلنگ آ جاتی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. استاذہ بھی یہ متقی کے اوپر جب یہ آیت جو آئی ہے تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو حساب دیا یسٹرڈے، تو ان کی طرف پیسے میرے زیادہ نکلتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے نا یہ پیسے چاہیے نا. تو اس کے بعد میرے ذہن میں ایک دم وہ والی آیت آ گئی کہ جو حق کو باطل کے ساتھ متشابہ کر کے پیش کرنا جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے وہ چیز بہت اچھی لگی. تو میرے ذہن میں وہ جو شیطان تھا وہ پروگرام بنانے لگ گیا کہ اب تم نے یہ پیسے لینے کیسے ہیں، ہوں تو میں حق پہ کیسے لینے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، اگر بولنا ہے تو پھر سچ بولنا ہے، اگر سچ بولنا ہے تو پھر اس میں میں اپنے ساتھ باطل کو کیوں ملاؤں نا. تو ابھی آپ نے جب یہ آیت پڑھی ہے متقی لوگ جنت کے بلند درجات پہ ہوں گے، ان کے پاس نہریں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تو پھر آہستہ آہستہ ہم جب یہ کلاسز لیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم متقی کی طرف ایشورنس ہو جاتی. کل کی میٹنگ میں کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ یقین میں اضافہ کیسے ہو. اس وقت سے میں مسلسل سوچتی ہوں اس بات پر کہ میں غور کروں کہ ہمارے ایمان میں اور یقین میں اضافہ کیسے ہو. تو یہ جو آپ نے بات کی ہے نا ابھی کہ ایک سچویشن پیش آئی، پچھلے علم کی بنیاد پر آپ نے اس سچویشن کو ڈیل کیا اور پھر اس کے بعد مزید آپ کو کنفرمیشن ہو گئی، تو اب کیا ہوا؟ یقین پختہ ہو گیا کہ صحیح کام کرنا ہی انسان کے فائدے میں اور غلط راستے پہ نہیں جانا، اس میں نقصان ہی نقصان ہے. سمجھ گئی آپ میری بات؟ تو اللہ کی کتاب سے بڑھ کر یقین بڑھانے والی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک ہو رہی ہوتی ہے چیز کہ اس وقت ہم نے جو بولنا ہے یا کہنا ہے یا جو کرنا ہے اس میں کسی غلط چیز کو شامل نہیں ہونے دینا مطلب مسلسل اپنے نفس. اور پھر اللہ تعالیٰ بڑے ہی مہربان ہے، جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر کے کسی غلط چیز سے بچتے ہیں اور پھر دنیا میں اس کا فائدہ دیکھتے ہیں نا تو یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، جواب مل جاتا ہے. سادہ میرے یقین میں اضافہ اس طرح سے ہوا کہ ہمارا 29 پارے کا پیپر تھا اور جس دن پیپر تھا اس صبح کے ٹائم میرا پارا نہیں مل رہا تھا اور سارا دن میں پریشان رہی اور اتنی میں نے دعا کی اور مغرب کی نماز تک میری حد ہو گئی تھی، بس اینڈ ہو گیا. تو نماز کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگ رہی تھی. مجھے پیپر کی اتنی فکر نہیں تھی، بس یہ تھا کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایک حصہ مجھ سے لے لیا. تو مجھے بار بار رونا آ رہا تھا کہ مجھ سے کیوں چھوٹا نا قرآن کا ایک حصہ. تو میں رو کے دعا مانگ رہی تھی تو میری روم کی ایک لڑکی آئی مجھے بلا رہی تھی، تو تبھی مجھے نا امید سی ہوئی کہ شاید یہ پارا ہی لے کر آئی ہے. تو میں دعا مانگ رہی تھی رو کے، وہ آئی تو کہتی ہے بجی ہے آپ کا پارا. تو مجھے اتنا رونا آیا اور اللہ تعالیٰ بھی اتنا پیار کیا ہے کہ صرف ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے. بالکل بالکل. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ انعام یا خوشی ملنے سے یقین میں اضافہ ہوگا، لیکن مومنین کہتے ہیں کہ مشکلات جب پڑیں تو اللہ اور رسول پہ ایمان اور یقین کی کیفیت زیادہ ہو گئی. جی تو فزادہم ایمانا. بالکل استاذ، مجھے تو ایسے لگتا ہے جو یقین کی کیفیت ہے وہ ایمان کو اور ایمان کی کیفیت یقین کو ایک دوسرے کو بڑھاتی چلی جاتی ہے. استاذ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے بہت بڑی چیز آپ سے دور چلی گئی لیکن یقین کی کیفیت آپ کو پریشان نہیں ہونے دیتی. اعتماد اور کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، کہ مجھے ضائع نہیں ہونے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کچھ ملنا ہے اس کے بدلے میں دنیا میں، لیکن آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب کبھی برا نہیں کر سکتا. تو وہ یقین کی کیفیت ہی تو ہوتی ہے جو اکیلے بیٹھے ہوئے ایمان کو بڑھا رہی ہوتی ہے. مطلب سچویشنز لوگ پیدا کرتے ہیں اور ایمان اللہ بڑھا رہا ہوتا ہے. بالکل. تو ایمان اور یقین استاذہ یہی تو وہ چیز ہے جس میں ہر وقت کا اسپرچول ایک انجوائمنٹ جو انسان کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ رہتے ہوئے مطلب 1.5 سال ہمیں یہاں پہ ہوا ہے، مطلب پڑھتے ہوئے ہم جانے والے ہیں، 3 دن رہ گئے ہیں. تو ابھی بہت سارے خدشات جو ہیں وہ ذہن میں آتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان بھی کرتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارا جا کے. یہاں پہ تو ہم غلطی کرتے ہیں تو فوراً کسی نہ کسی طریقے سے اصلاح ہو جاتی ہے. اگر ہم کسی کو نہیں بھی پتا تو اگلے دن لیکچر میں پتا چل جاتا ہے کہ ہماری یہ غلطی تھی. تو ابھی بہت زیادہ میں اس بات پہ پریشان ہو رہی تھی کہ کیا ہے، اور فوراً ہی وہ ٹاپک آئے کہ القادر، اللہ تعالیٰ قادر ہے نا. اور پھر سفر کے آداب بھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس میں بھی کہ یہاں سے اب ہم ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہے نا ہمارا، کہ ہم یہاں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں خود کو دے کے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ لے کے آیا تھا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بھی بچا لے گا. صرف اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے کیا دیا تھا ہمیں، اور صحابہ اسی کو لے کے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے تھے. دنیا کے کونے کونے میں بکھر گئے، نئے علاقوں کے لوگ مسلمان ہو گئے. کتنے ہی لوگ آپ کے انتظار میں ہوں گے کہ آپ ان کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بنے.
آپ ان کے لیے بھلائی کے راستے کا ذریعہ بنے. ایک جو چیز یقین میں اضافہ کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان غفلت سے باہر آئے اور جو کھیل کود ہے اس کو چھوڑے تو پھر یقین میں اس سے بھی اضافہ ہوتا ہے. جیسے آتے ہیں نا قرآن میں سورہ الانبیاء میں کہ جب ان کے اوپر عذاب آئے گا پھر کہیں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین. نہیں اس وقت کیونکہ ان کو یقین آیا نا کہ سامنے وہ چیز تھی, کیونکہ ان کی آنکھیں کھل گئیں, وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوئے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی غفلت سے جاگیں تاکہ یقین میں اضافہ ہو. آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی هو القادر. اللہ تبارک و تعالی وہی, ترجمہ کرنے کی کوشش کریں, وہی قادر ہے. الذی وہ جو لہ القدرت التامۃ الشاملۃ الکاملۃ, جس کے لیے ہے قدرت پوری پوری, شامل یعنی ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے, الکاملۃ کمپلیٹ. الذی لا یعجزہ شیء, وہ جو نہیں عاجز کرتی اس کو یا کر سکتی اس کو کوئی بھی چیز. ولا یفوتہ مطلوب, اور نہیں فوت ہوتا اس سے کوئی بھی مطلوب, یعنی جس چیز کو وہ طلب کرے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. القادر علی کل شیء, ہر چیز پر قادر. لا یعترضہ عجز, نہیں پیش آتا یہ نہیں سامنے آتا اس کے کوئی بھی عجز یا بے بسی. ولا فطور, اور نہ کوئی رخنا. ولا جہل, اور نہ کوئی جہالت. ولا نسیان, اور نہ کوئی بھول, یعنی اسے نہیں پیش آتی. یہ ساری چیزیں انسانوں کو پیش آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو اس میں سے کچھ بھی پیش نہیں آتا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْقَدِيرُ التَّامُّ الْقُدْرَةُ, اور وہ اللہ تعالیٰ ایسا قدیر ہے جو مکمل قدرت والا ہے. وَبِقُدْرَتِهِ أَوْجَدَ الْكَائِنَاتِ, اس نے اپنی قدرت کے ساتھ کائنات کو ایجاد کیا, وجود دیا. وَخَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ, اور پیدا کیا ساری مخلوقات کو. وَبِقُدْرَتِهِ دَبَّرَهَا, اور اپنی قدرت کے ساتھ ہی اس نے اس کی تدبیر کی. وَبِقُدْرَتِهِ سَوَّاهَا وَأَحْكَمَهَا, اور اپنی قدرت کے ساتھ اس کو درست کیا اور اسے مضبوط کیا. وَبِقُدْرَتِهِ يُحْيِي وَيُمِيتُ, اور اپنی قدرت کے ساتھ ہی وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ سارا کچھ اس کی قدرت ہے. وَيَبْعَثُ الْعِبَادَ لِلْجَزَاءِ, اور اٹھائے گا بندوں کو بدلے کے لیے, جزا کے لیے. وَيُجَازِ الْمُحْسِنَ بِإِحْسَانِهِ, اور محسن کو جزا دے گا اپنے احسان کے ساتھ. وَالْمُسِيءَ بِإِسَاءَتِهِ, اور برا کرنے والے کو اس کی برائی کے ساتھ. الَّذِي إِذَا أَرَادَ شَيْئًا, وہ جس نے کسی چیز کا ارادہ کیا, قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو اس سے کہا کہ ہو جا, پھر وہ ہو گیا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُقْتَدِرُ التَّامُّ الْقُدْرَةُ, وہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسا مقتدر ہے, تام القدرہ ہے, یعنی مکمل قدرت رکھنے والا ہے. الذی لا یمتنع علیہ شیء, جس پر کوئی بھی چیز مشکل نہیں, کوئی بھی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں. القادر علی کل شیء, جو ہر چیز پر قادر ہے. المظہر قدرتہ, اپنی قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے. بفعل کل شیء, ہر چیز کر کے. فلا یعجزہ شیء, نہیں عاجز کرتی اس کو کوئی چیز. علی الاطلاق, بالکل بھی, ایبسولوٹلی. وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا, اور نہیں ہے اللہ ایسا کہ اسے عاجز کر سکے کوئی چیز. کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں, اس کو بے بس نہیں کر سکتی, اس کے کام میں کسی قسم کا رکھنا نہیں ڈال سکتی, نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. انہ کان علیما قدیرا, بے شک وہ علم والا ہے, قدرت رکھ. دنیا میں کوئی انسان, کوئی حکومت, کوئی بھی کریشن جو ہے وہ کتنی بھی طاقتور ہو, کتنے بھی اس کے پاس وسائل ہو, لیکن ان سب کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں کر پاتے جو وہ کرنا چاہتے. صرف ایک اللہ ہی کی ہستی ایسی ہے کہ جو کچھ کرنا چاہے کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا. بغیر اسباب کے کاموں کو چلا لیتا ہے, تدبیر بھی کر لیتا ہے, تخلیق بھی کر لیتا ہے, ان کی تکمیل بھی کر لیتا ہے. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کا. کوئی کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ استاذہ, ایک تو اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قادر ہے
وہی کنٹرول کر رہا ہے. جتنی بڑی سے بڑی کوئی آفت آ جاتی ہے نا تو ہمیں دکھ تو بہت ہوتا ہے, غم انسان ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس یقین کا کہ نہ ہم میں سے کوئی سوال کبھی کرتا ہے, نیور, کہ یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, ہائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے. وہ چیز آتی ہی نہیں ہے ذہن میں, جس کے بعد وی کین موو ون اسٹیپ فارورڈ اور اپنے کاموں کو جاری رکھ سکتے ہیں اور ہم ڈھہ نہیں جاتے پھر. تو اس کا یقین ہونا جو ہے وہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے بہت ضروری ہے. واللہ جل جلالہ هو الخالق, اللہ جل جلالہ وہی خالق ہے. القادر علی خلق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے. خلق العرش والکرسی, اسی نے پیدا کیا عرش کو اور کرسی کو. وخلق السماوات والارض, اور اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وخلق الکواکب والنجوم, اور اسی نے پیدا کیا ستاروں اور سیاروں کو. کواکب سیارے اور نجوم ستارے. وخلق الشمس والقمر, اور اسی نے پیدا کیا سورج اور چاند کو. وخلق الملائکۃ والروح, اور اس نے پیدا کیا فرشتوں اور روح کو. وخلق سبحانہ التراب والجبال, اسی نے پیدا کیا مٹی کو اور پہاڑوں کو. وخلق البحار والریاح, اور اسی نے پیدا کیا سمندروں کو اور ہواؤں کو. وخلق الماء والنار, اسی نے پیدا کیا پانی اور آگ کو. وخلق النبات والحیوان, اور اس نے پیدا کیا نباتات اور حیوانات کو. وخلق الانس والجان, اور اس نے پیدا کیا انس و جن کو. وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا, اس نے پیدا کیا ہر چیز کو پھر تقدیر مقرر کی, اس کی تقدیر مقرر کرنا. وهذه المخلوقات العظیمۃ وغیرها مما لا يعلمه الا اللہ, اور یہ عظیم مخلوقات اور ان کے علاوہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ولا يمكن لأحد ان يعدها او يحصيها او يحيط بها, اور کسی ایک کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ اس کو گن سکے یا ان کو شمار کر سکے یا ان کا احاطہ کر سکے, گھیر سکے ان کو. كلها دالة على كمال قدرت اللہ عز وجل, یہ سب کے سب اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر دلیل ہیں. وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا. اور زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن, اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں, پاک ہے وہ, اور بلند اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں, یشرکون. هو الخالق, کہ اس میں سارا جو ہے کرسی اور عرش کو پیدا کیا, دو چیزوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے نا. تو یہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو چیزیں جیسے تراب والجبال, مٹی اور پہاڑ, اس طرح کر کے نا جو بھی چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں وہ ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے ہیں. یعنی جیسے کہ مٹی جو ہے اور جو دریا ہیں, وہ جو ہوائیں ہیں وہ دریاؤں کو بھی سکھا دیتی ہیں, اور ماں جو ہے جو پانی جو ہے وہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے, اور جو حیوان ہیں وہ نبات کو کھا جاتے ہیں, سارا کچھ اس طرح. لیکن آگے بھی اتنی اچھی آیت ہے کہ والارض زمین قبضتہ, اس کی مٹھی میں سارے قید ہیں. پھر سبحانہ و تعالی سب سے وہ برتر ہے, چاہے دونوں چیزیں یا پھر ساری جو ہیں موازنہ آپس میں جو کیا مل کے ایک دوسرے کو زیر کرتی بھی نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تعالی ہے, وہ خود بھی کسی کے کنٹرول میں, اللہ کو کوئی بھی کنٹرول کرنے والا عاجز کرنے والا نہیں, پیدا ہی نہیں. تو اس کتاب کی جو رائٹر ہیں, میں تو ان کا جو ایک پیراگراف جب سنتی ہوں اور پھر وہ جس طرح اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور پھر نچوڑ میں جو آیت لاتے ہیں, مطلب کچھ رہ ہی نہیں جاتا کہ, اور کتنی سمپل لینگویج, کچھ رہ ہی نہیں جاتا. استاذہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی جسے توفیق دی کہ اس کتاب کی سلیکشن کی جائے, الحمدللہ. الفاظ اتنے آسان ہیں, اتنے آسان, لیکن استاذہ جا کے دل اور دماغ دونوں پہ لگ جاتے ہیں. بالکل, کہ تم کیا چیز ہو, شان اس رب کی اور ہم نے اس کی. وما قدر اللہ, بالکل کمال کا رائٹر. الحمدللہ. پھر میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قادر ہے, صرف ہمیں طلب کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے نا یہ کام کیسے ہوگا, وہ کام کیسے ہوگا, میں یہ کہتی ہوں کہ وہ تو جو ہوگا سو ہوگا. تم واقعی اس کام کا ہونا چاہتے ہو, صرف ایک دفعہ چاہت دکھا دو اپنی, باقی کام اللہ نے کرنا ہے. اصل بات یہ چاہت ہماری نہیں ہوتی, ہم نہیں چاہتے ہوتے, ڈر اپنے اندر کا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, وہ تو پوری قدرت رکھتا ہے.
طلب تو کرو, تڑپ تو رکھو, تمنا تو کرو کہ میں یہ کر سکوں. پھر دیکھو کیسے نہیں ہوتا. ڈرتے کس سے ہیں کہ پھر جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جاؤں, سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اپنی شہادت کی دعا مانگتے ہیں, اور کس دل سے مانگتے ہیں, ڈرتے ڈرتے, ہائے پھر وہ جان دینی پڑے گی. سچی بات ہے یہ, مجھے تو ڈر لگتا ہے, پتہ بھی ہے سارے اجر کا, پھر بھی ڈر لگتا ہے. ایک میری فرینڈ ہی ہے, وہ بہت زیادہ دعائیں مانگتی تھی کہ مدینہ میں میری موت آئے, مدینہ میں ڈیتھ ہو, لیکن کہتی ہے جب میں مدینہ گئی تو میرا تو برا حال ہو گیا, میں ہر وقت گھبرائی ہوئی اور خوف زدہ, نہ مجھے نمازیں پڑھی جائیں. بالکل صحیح. استاذہ جب کانشیسلی وہ والی فیلنگ دماغ میں آتی ہے نا کہ ویسے تو شہادت کی تو بڑی دعائیں مانگتے ہیں, لیکن جب وہ اس سینیریو کے اندر اپنے آپ کو پلیس کرتے ہیں, ایک دفعہ رات کا وقت ویسے وہ پڑھ رہے تھے کہ جی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کسی کی ڈیتھ ہو تو شہادت ہوتی ہے. رات کا اندھیرا, اور پھر لگا جیسے کوئی گھر کے اندر ہے, اور پھر کھٹ پٹ, اور پھر میں اکیلی تھی بالکل بچوں کے ساتھ. ایسے دل دھڑکنا شروع ہو گیا خوف کے مارے, اور میں سوچی کہ یہ دیکھو ذرا ابھی تو بڑی اپنی طرف سے اور کنڈیاں لگا کے بند کر کے کوئی اندر نہ گھس جائے. تو یہ بہت بہت بڑی چیز ہے یہ. بالکل. تو اصل بات ہے ہماری طلب سچی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ہمیں دینا مشکل نہیں, اس کے راستے کی تو کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے ہم دین کا کام کریں, ہم بڑا کام کریں, کوئی نیکی کا کام کریں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم سے ہو نہیں پاتا. یہ نہیں کہ اللہ نہیں کروا سکتا, اصل بات یہ کہ ہم سچے نہیں ہیں. وہ مقاصد صدق جو ہے نا, وہ سچائی کی وجہ سے وہ نصیب ہوگا. عفواً میں صحیح اردو میں بات صحیح نہیں کر سکتی, لیکن جو میں بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی یہ کہ فی مقعد صدق, یہ بھی انہی لوگوں کو مل جائے گا جنہوں نے دنیا میں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آج ہم نے پڑھا تھا کہ اس طرح رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق, یہ والا جو ان لوگوں کو مل جائے گا. اور دوسرے کی شہادت والی, تب میں چھوٹی تھی افغانستان میں بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے رشتہ دار شہید ہو رہے تھے, اس طرح کے بہت وہ دیکھے. تو ایک صغیری, تو میں اس ٹائم چھوٹی تھی, تو میں اس لیے صرف شہادت مانگتی تھی کہ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا. تو میں ڈرتی تھی, غسل مجھے اچھا نہیں لگتا تھا, تو اس لیے میں شہادت کی دعا کرتی تھی. تو جب میں بڑی ہو گئی تھوڑی سی تو مجھے پتہ چلا کہ شہید کے کتنے وہ درجات ہوتے ہیں, اور وہ پھر اس کے بعد اب بھی الحمدللہ وہی دعا کو, تب میں بہت چھوٹی تھی, مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی, لیکن اسی ٹائم سے وہ شہادت کی دعا اب تک. اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ شہید ہوتا کون ہے, جو اللہ کے لیے جان دے, غسل سے بچنے کے لیے نہیں, یعنی پھر نیت کے ساتھ ہے نا, انما الاعمال بالنیات. علم کا ہونا کتنا ضروری ہے. بالکل. استاذہ بھی آپ نے بات کی کہ کس کس نے شہادت کی دعا کبھی مانگی ہے, تو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت شوق لگتا ہے, دعا مانگتے ہیں. جب ہم عباس پور گئے تھے تو رستے میں یاسمین آنٹی میں چھوڑنے جا رہی تھی, انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ عباس پور کی مشہور چیز کیا ہے, تو ڈرائیور نے کہا انڈیا کے گولے. انڈیا کے گولے, انڈیا کے گولے. ہم 2 لوگ جا رہے تھے اور ایک دم سے لگا ہمارا سانس رک گیا. یاسمین آنٹی نے فوراً ہمیں دیکھا اور وہ بھی تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ بچیاں پریشان ہو گئی ہیں, تو انہوں نے ہمیں نارمل کرنے کے کہا کہ کس کس نے شہادت کی دعا مانگی تھی. تو اس وقت مجھے لگا کہ ہم بس دعا مانگیں, اور دل سے جب مانگیں اور جب صورتحال پیش آئے تو پتہ چلتا ہے کہ دعا میں اور جو حقیقت میں پیش آ جائے تو پھر کیا فرق ہوتا ہے. ابھی بھی میں کبھی کبھی ان چیزوں کو یاد کروں تو ایک تھوڑی سی دیگری میں یوں ہو جاتی ہوں کہ وہ وقت جب پیش آیا تھا تو کیسے لگتا تھا پھر. بالکل. ایک تو وہ کہ جب مانگو تو وہ سچائی اور تڑپ. استاذہ میرا ایک ایکسپیرینس ہوا کہ 2 سال پہلے میرا MRI ہوا برین کا, تو جب اس مشین میں مجھے جانا تھا, اس کے اندر مجھے لے کے جا رہے تھے, تو استاذہ بالکل قبر ہوتی ہے وہ, بالکل قبر کی فیلنگ ہوتی ہے وہ. تو اب میں نے وہ سارے اپنی جویلری کے چیزیں اتاری, وہ جو ٹاپس پہنے ہوئے تھے یا کوئی بھی چیز, تو لٹرلی میری فیلنگز یہی تھی کہ میں اس وقت جو ہوں نا قبر میں جا رہی ہوں, اور بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. ڈر کچھ عجیب سا تھا, یعنی کہ ابھی اس قابل تو نہیں, ابھی تو شروع کیا تھا کام اور یہ سب کچھ. لیکن استاذہ جس وقت میں اس کے اندر چلی گئی, اور میرے کانوں پہ بھی انہوں نے وہ لگا دیے, وہ بند کر دیتے ہیں کہ ساؤنڈز آئیں نہ, پھر بھی آتی ہیں. استاذہ
الحمدللہ اللہ کرے موت کے وقت بھی وہی وقت ہو کہ ایک دم شہادت والا شوق دل میں آ گیا اور سارا خوف دور چلا. اور استاذہ مجھے لگا کہ جیسے موت بھی ایسی ہی کوئی مزے کی چیز ہوگی کہ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ راضی مجھ سے راضی، سارا خوف دور ہو گیا. اس سے پہلے مجھے رونا آ رہا تھا، غم ہو رہا تھا، پریشانی ہو رہی تھی، لیکن استاذہ یہ پتہ نہیں کہ موت کے وقت اللہ سے بس دعا ہے کہ اس وقت مومن کے لیے، مومن کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن اس کی موت کا دن ہے انشاءاللہ، اگر اللہ راضی ہو. اگر اللہ راضی تو ساری زندگی اس میں لگا دیں نا تاکہ وہ راضی ہو جائے، تو وہ دن سب سے خوبصورت دن بن جائے. وہ پیچھے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، وہ جانے والے کے لیے نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو. وہ اپنی قبر کی طرف جلدی جانا چاہتا ہے. ڈر تو اپنی کوتاہیوں سے لگتا ہے. آج کل لائٹ جاتی ہے نا، جن کے گھروں میں جنریٹر بھی ہیں یا کچھ اور آلٹرنیٹ انتظام بھی ہے، تب بھی لائٹ جانے کے بعد اندھیرا ضرور ہوتا ہے ایک دفعہ، چاہے چند سیکنڈ ہو یا منٹ ہو. یا جب وہ اندھیرا ہونا تو اس وقت قبر کے اندھیرے سے پناہ مانگا کرے. ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہی ہوں، یہ قرآن و سنت میں تو نہیں کہیں لکھا ہوا، لیکن مومن ہر سچویشن سے سبق لیتا ہے اور اس سچویشن سے کچھ نہ کچھ عبرت پکڑتا ہے یا وہاں پر اس کا کوئی عمل درست ہوتا ہے. تو جب اندھیرا ہونا تو فوراً یاد کیا کریں کہ اندھیری قبر، اور پھر دعا کیا کریں کہ اللہ میری قبر روشن کر دینا. یعنی اندھیروں میں قبر کے اندھیرے یاد کیا کریں کہ وہاں بھی اسی طرح اکیلی ہوں گی اور کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی، تو صرف وہی روشنی ہوگی جو اللہ کی طرف سے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کو روشن کر دے. یعنی کتنے بھی کمفرٹس ہوں لیکن اندھیرے کا اپنا ایک ڈسکمفرٹ ہوتا ہے. جی، جب بھی بجلی چلی جاتی تھی نا تو فوراً کہتی تھی اللہ میری قبر میں روشنی دینا. تو وہی الحمدللہ نا، جب بھی کبھی بجلی چلی جاتی ہے تو میں فوراً یہی کہتی ہوں کہ اللہ میری قبر میں روشنی دینا. تو اس سے مجھے ویسے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جیسے بھی میں سعودی عرب جب گئی تھی نا تو گاڑی میں تھے تو ایک جگہ بہت ہی اندھیری تھی، تو میرے ساختہ میرے منہ سے یہی نکل گیا نا. تو میرا بیٹا کہتا ہے امی تو بہت ڈراتی ہیں، یعنی اس سے دوسروں پر اثر ہوتا ہے کہ قبر میں اندھیرا ہوگا. تو یہ چیز ضرور، اور بے شک اونچی آواز میں انسان کہے کہ جس کو خوف نہیں اس کو بھی آئے، اس کو بھی آئے. یہی اصل میں تبلیغ ہوتی ہے. ایک ایک اسٹیپ کر کے آپ کو ہوتا ہے کہ شہادت کے خوف پہ قابو پاتے جاتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہوں گی. جیسے میدان جنگ میں لگتا ہے مرنا پھر بھی شاید نسبتاً آسان ہو، لیکن جیسے ڈاکٹر عافیہ نے اگر شاید سوچا ہوگا کہ مجھے شہادت مل جائے، تو آج کے دور میں تو اور بھی ٹف ہے. وہ ساری اذیت جو اتنے سے سہ رہی ہیں تو پھر اور بھی زیادہ وہ لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا کے رکھے، لیکن پھر وہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی ہوتا ہے. وعلیکم السلام. سادہ جیسے بھی آپ نے بات کی نا کہ جب لائٹ بند ہوتی ہے تو اس وقت قبر کے اندھیرے سے جو ہے وہ پناہ مانگا کریں، تو اس کے لیے روشنی کی دعا کیا کریں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب لائٹ بند ہونے والی ہوتی ہے یا رات کو سونے سے پہلے، تو جو فرش کے اوپر جوتے ہوتے ہیں یا بچوں کے بیگ ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس سے بندہ اچانک، کسی دوسرے کو تو نہیں پتا جو ہم سے پہلے سو گیا ہے کہ میں نے اٹھ کے اگر پانی پینے جانا ہے یا واش روم جانا ہے، یا کوئی ایسا بیمار ہے یا بوڑھا بندہ ہے اس کو تو نہیں پتا کہ راستے میں کیا کیا چیزیں پڑی. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ اس طرح سے کر دوں کہ جب وہ اٹھیں یا اندھیرے میں بھی چلیں تو وہ گر نہ جائیں کہیں. تو جیسے ابھی شہادت کی بات ہوئی تو اسی طرح 99 میں میرے نند کے میاں ہیں، تو وہ ہمارے گھر آئے تھے. ان کی پوسٹنگ جو تھی کارگل میں تھی، تو اس وقت کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ جنگ جو ہے وہاں پہ جاری ہے، ہمیں بھی نہیں پتا تھا. تو جب میں نے ان کی بات سنی کہ ان کی ٹرانسفر کارگل میں ہو گئی، تو مجھے ہر وقت ذہن میں ایک خدشہ تھا اور بہت پکا تھا کہ انہوں نے شہید ہو جانا ہے. اور وہ میرے سامنے بیٹھے پانی پی رہے ہوتے تھے، میں نماز پڑھ رہی تھی، تو میں کہتی تھی یا رب العالمین، میرے ذہن میں یہ کیوں خیال آتا ہے کہ یہ شخص میرے سامنے بیٹھا اور اس نے شہید ہو جانا ہے. بار بار میرے ذہن میں وہی خیالات آ رہے تھے. تو میری نند ہمارے گھر میں آئی تھی کراچی میں، تو ان کے بیٹی پیدا ہوئی اور ماشاءاللہ وہ بھی 1 مہینے کی تھی. اس کے بعد وہ چلے گئے نا، اور جانے سے پہلے میں نے معافی بھی مانگی نا. تو اس کے بعد ابھی میری نند کے ہاتھ میں اس کا ٹکٹ تھا کہ اس نے اسکردو چلے جانا ہے نا. تو فون آیا کہ نا جواد جو ہے نا وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے ہیں اور آپ اپنا فیصلہ باد چلے جائیں. لیکن وہ تھوڑی دیر بعد پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو اشارہ کیا کہ یہ خبر جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہے، جو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں نا، فیصلہ باد چلی جائیں. اور اس کے بعد ان کو خبر آئی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں.
تو اس کے بعد ماشاءاللہ میری جو نند تھی انہوں نے BDS کیا، ڈاکٹر بنی، ماشاءاللہ 2 بچے ہیں ان کے، اور آج ان کی اپنی بڑی زبردست پریکٹس بھی ہے، اور ہائر اسٹڈیز کے لیے کبھی انگلینڈ چلی جاتی ہیں اور کبھی کہیں. تو وہ ایک دم پازیٹیو سینس میں چینج ہوئی نا، انہوں نے اپنے آپ کو پازیٹیو کر کے، تو ماشاءاللہ ہم نے اپنے ہی گھر میں، میں نے مثال استعمال کر لیا. جی بالکل نا، اور وہ ماشاءاللہ پازیٹیولی چینج ہوئی. تو ہمارے اندر بھی ایک پازیٹیو چینج آئی کہ دیکھو یہ اتنی اچھی ہوگی، ہم کیوں نہیں ہو سکتے. فسبحان العظیم کامل العظمہ القوی کامل القوہ القادر کامل القدرہ الذی خلق السماوات والارض وخلق الدنیا والآخرہ وہو علی کل شیء قدیر. پس پاک ہے وہ عظیم رب جو کامل العظمہ ہے، کامل عظمت والا، القوی ایسا قوت والا جو کامل القوہ جس کی قوت کامل ہے، القادر کامل القدرہ ایسا قادر جس کی قدرت کامل ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض آسمان اور زمین پیدا کیے، وخلق الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت پیدا کیے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وکل ما خلقہ اللہ فہو احسان الی عبادہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے پیدا کیا وہ اس کے بندوں پر احسان ہے. ولہذا کان اللہ مستحقا للحمد اسی وجہ سے اللہ تعالی حمد کا مستحق ہے، علی کل حال ہر حال میں. وکل المخلوقات اور ساری مخلوقات التی خلقها اللہ عز وجل جن کو اللہ نے پیدا کیا، ہی من آلائہ وہ اس کی نعمتوں میں سے ہیں. والآلاء ہی النعم اور آلاء جو ہیں وہ دراصل نعمتیں ہیں. والنعم کلها من آیاتہ اور نعمتیں ساری کی ساری اس کی نشانیاں ہیں. من آیاتہ الدالۃ علی ذاتہ المقدسہ ووحدانیتہ وکمال علمہ وقدرتہ جو دلیل ہیں اس کی مقدس ذات پر، اس کی وحدانیت پر اور اس کے علم اور قدرت کے کمال پر. وفیہا منافع لعبادہ اس میں منفعت ہیں، فائدے ہیں اس کے بندوں کے لیے. غیر الاستدلال کما فی خلق الشمس والقمر واللیل والنہار والنبات والحیوان فإن هذه كلها من آیاتہ وفیہا نعم عظیمۃ علی عبادہ غیر الاستدلال. وفیہا منافع لعبادہ اور اس میں منفعت ہیں، فائدے ہیں. کن میں؟ نعمتوں میں. غیر الاستدلالی بغیر کسی دلیل کے بھی. کما فی خلق الشمس والقمر جیسے سورج اور چاند کے تخلیق میں، یعنی اس کے لیے بڑے بڑے دلائل لانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے کہ سورج چاند کے کیا فائدے ہیں. واللیل والنہار اور رات اور دن اور نباتات اور حیوانات. فإن هذه كلها من آیاتہ پس بے شک یہ ساری کی ساری اس کی نشانیاں ہیں. وفیہا نعم عظیمۃ اور ان نشانیوں کے اندر عظیم نعمتیں ہیں. علی عبادہ اس کے بندوں پر یا اس کے بندوں کے لیے. غیر الاستدلال بغیر دلیل کے. وہ خود دلیل ہے، یعنی کہ اس سے کوئی دلیل پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اٹس سیلف ایکسپلینیٹری. ٹھیک. فہی توجب الشکر یہ سب نعمتیں کیا کرتی ہیں؟ شکر کو واجب کرتی ہیں. لما فیہا من النعم اس وجہ سے جو بھی ان کے اندر نعمتیں ہیں. کن کے اندر؟ ان تمام آیات کے اندر. وتوجب التذکر اور نصیحت کو واجب کرتی ہیں. لما فیہا من الدلائل اس وجہ سے جو ان کے اندر دلائل موجود ہیں. علی عظمت البارئ وقدرتہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت پر. بارئ پیدا کرنے والا. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور وہ اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، ہر اس شخص کے لیے جو ارادہ کرے کہ نصیحت پکڑے یا ذکر کرے یا ارادہ کرے کہ شکر گزار بن جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے جو ایک کے بعد ایک آتا چلا جاتا ہے، لیکن اس میں نشانی کس کے لیے؟ جو نشانی لینا چاہتا ہے، جو نصیحت پکڑنا چاہتا ہے یا شکر گزار بننا چاہتا ہے. عبد یدعوہ الی عبادت اللہ داعیان وکل عبد اور ہر بندہ یدعوہ دعوت دیتا ہے اس کو الی عبادت اللہ اللہ کی عبادت کی طرف داعیان دو داعی یعنی دو بلانے والے، یعنی دو چیزیں موٹیویٹ کرتی ہیں انسان کو اللہ کی عبادت پر. داعی الشکر و داعی العلم شکر کا داعی اور علم کا داعی. ٹھیک ہے. فَإِنَّهُ يَشْهَدُ
پس بے شک وہ مشاہدہ کرتا ہے نعم اللہ التی، اللہ کی نعمتوں کا وہ جو لا تحصا گنی نہیں جا سکتی، مبذولۃ لکل مخلوق جو خرچ ہو رہی ہیں ہر مخلوق کے لیے، وذالک داع الی شکرہا اور یہ چیز اس کو شکر کی طرف دعوت دیتی ہے، وقد جبلت النفوس علی حب من احسن الیہا اور انسانوں کی جبلت میں رکھ دیا گیا ہے، انسٹنکٹ میں ہے کیا، علی حبی اس چیز کی محبت، من احسن الیہا جو اس کی طرف احسان کرے، یعنی انسانوں کے اندر یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ جو ان کے ساتھ اچھا کرے گا وہ اس کی طرف مائل ہوں گے، اس سے محبت کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہمیں کوئی پسند نہیں کرتا، اچھا وہ بلیم دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، قصور دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ خود وہ دوسرے کے ساتھ صرف اس لیے احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ بس میاں بیوی کی لڑائی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شکوہ ہے کس چیز کا، کہ یہ مجھے توجہ نہیں دیتے، یہ مجھے پیار نہیں کرتے، یہ مجھے کچھ سمجھتے نہیں، میری کوئی امپورٹنس نہیں، میری کوئی اہمیت نہیں، میرے لیے ٹائم نہیں، میری ضرورتوں کا خیال نہیں، یہ شکوے رہتے ہیں نا لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑائیوں جھگڑوں میں خاص طور پر، اور خود ہی یہ ساری کیلکولیشن کر کے چونکہ یہ نہیں کرتے، اس لیے مجھے تو اب جواب میں یہی کرنا ہے کہ نہ مجھے توجہ دینی ہے، نہ محبت دینی ہے، نہ خیال رکھنا، نہ ٹائم دینا، مجھے بھی نہیں کرنا۔ اچھا اس سے اصلاح نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے پھر؟ الٹا مزید کام خراب ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دوسرے بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ جناب ناراض کس بات پہ ہیں، آپ خود ہی سوچ لیتے، خود ہی رو لیتے اور خود ہی ریٹیلیٹ کرنے لگتے ہیں۔ بہت ان احساسات کا خیال رکھتے ہیں، وہ آٹومیٹک توقع رکھنے لگتے ہیں اور وہ اسی لیول کی توقع رکھنے لگتے ہیں، یہ دیکھے جتنا وہ خود کرتے ہیں کہ دوسرے کا اظہار کا انداز کچھ اور ہے۔ بالکل۔ تو یہ جملہ جو ہے نا سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے، وقد جبلت النفوس علی حب من احسن الیہا، اللہ نے فطرت میں رکھ دیا بندوں کے کہ جو ان کے ساتھ احسان کرے گا اس کی طرف مائل ہوں گے۔ بچوں کو آپ دیکھیں، پرندوں چرندوں کو آپ دیکھیں، بلی کتے کو دیکھیں، وہی بلی ہوتی ہے ایک کی گود میں جا بیٹھتی ہے اور دوسرے سے بھاگتی ہے، فرق کس چیز کا؟ ہاں بالکل بالکل بالکل، انہی کی شکل بگڑ جاتی ہے، ہمیں دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پھر I was just thinking about Al-Huda, مطلب ماشاءاللہ جس طرح سے ہماری اتنی بڑی بلڈنگ ہے and we are all working ماشاءاللہ here، تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ مطلب پوری خلوص کے ساتھ میں محبت کر کے لوگوں کو ویلکم کریں نا، بس تو یہ چیز جو بیسک ہے، یعنی سم ٹائم آپ کو کوئی جگہ اتنی اچھی نہیں لگتی، نہ ہی اس میں کوئی اتنی اٹریکشن، نہ کوئی بہت ٹائلز اینڈ ایوری تھنگ، آپ لوگوں کی محبت اور ان کے ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے دوڑے آتے ہیں۔ اس نفسیات کو اگر انسان سمجھ جائے تو دین کی دعوت دینا کتنا آسان ہو جائے۔ واللہ تعالی هو المنعم المحسن، اور اللہ انعام دینے والا ہے، انعام کرنے والا، نعمتیں دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے۔ الذی کل ما بالعباد من نعمت فمنہ وحدہ لا شریک لہ، بندوں کے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اکیلے اسی کی طرف سے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ ویشہد کذالک کمال قدرت اللہ وعظمتہ وجلالہ وکبریائہ، اور انسان مشاہدہ کرتا ہے اللہ کی کمال قدرت، عظمت، اس کے جلال اور کبریائی کا۔ فینشأ من ھذا التعظیم للہ، یہاں سے اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے، ومن ذاک الشکر لہ، اور یہیں سے اس کا شکر پیدا ہوتا ہے، ومحبتہ والذل لہ، محبت اور اس کے آگے جھکنا۔ وہذہ ہی العبودیہ، اور یہی شکر، محبت، ذل، یہی عبودیت ہے، الذی اراد اللہ من عبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں سے چاہی ہے۔ وخلقہم من اجلہا، اور ان کو پیدا بھی اسی کام کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کی نعمتیں پہچانے اور اس کے آگے جھک جائیں۔ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فوا عجبا، تعجب، کیف یعصی من ھذا خلقہ، کیسے اس کی نافرمانی کی جاتی جس کی یہ تخلیق ہے۔ وھذا احسانہ، اور یہ احسان، وھذی قدرتہ، اور یہ اس کی قدرت، یعنی جو رب اتنی قدرت والا ہو، اتنے احسانات کرنے والا ہو،
پھر اس کی نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ وَكَيْفَ لَا يُشْكَرُ، اور کس طرح شکر ادا نہیں کیا جا سکتا. وَهَذَا فَضْلُهُ وَإِنْعَامُهُ وَإِحْسَانُهُ لِعُمُومِ عِبَادِهِ، جبکہ اس کا یہ فضل اور اس کا انعام اور احسان اس کے سارے بندوں کے لیے ہے. وَكَيْفَ لَا يُعْبَدُ وَيُطَاعُ، اور کس طرح اس کی عبادت نہ کی جائے اور اطاعت نہ کی جائے. وَهُوَ الْكَبِيرُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، اور وہ بڑا عظیم وہ ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. وَلَهُ الْكَمَالُ وَالْجَلَالُ وَالْجَمَالُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے کمال اور جلال اور جمال، اور اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. انہوں نے قدر ہی نہیں کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. یعنی ایسا اقتدار والا ہے، ایسا کنٹرول کرنے والا ہے، ایسی قدرت والا ہے. اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک ہے وہ. اور بغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.